الفاتحة على روح النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ منبر رسالت پر تشریف فرما، بعزت و بوقار محترم مکرم محتشم علماء سنت، بالخصوص آج کے جلسے کے روح رواں محب علی بکار، پیکر اخلاص و محبت، سر چشمہ اخلاق و مربت، سرپرست جلسہ حضرت مولانا قاری انتظار عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، امام و خطیب مسجد دھریٹا، دیگر میرے کرم فرما جملہ ارباب منبر، سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی برادران اسلام کو تہہ دل سے عید میلاد النبی مبارک ہو۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ نے بڑی محنت و مشقت و جافشانیوں کو برداشت کر کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن سجایا ہے۔ اللہ پاک اس جشن میں بستی کے جن جن حضرات نے جس حیثیت سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، دامے گرامے قدمے سخن، اللہ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے جلسے کو سننے سنانے آئے، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دل میں جو جائز تمنا آرزو حسرت لے کر آیا ہے، اللہ پاک آمد رسول کے صدقے ہر مومن بھائی کی آرزو اور تمنا کو پورا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے پیشرو خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی آصف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا نورانی، عرفانی، ایمانی، حقانی، اسلامی، مدلل، مفصل، معرکۃ الآراء بلبلہ انگیز دھواں دھار خطاب سماعت کیا۔ شعراء اسلام کی زبانی بڑے اچھے انداز میں، لب و لہجے میں آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت و منقبت کو سماعت کیا۔ آخر وقت میں، کمزور وقت میں، کمزور سا مولانا تمہارے سامنے آیا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ کمزور کو سب سے پہلے منبر پہ لا کے نپٹا دیا جاتا، مگر سارے کمزوری میرے حصے میں آئی۔ میں بھی کمزور ہوں، رات بھی آدھی ہو کر بوڑھی ہو گئی، مجمع بھی کمزور ہو گیا،
ایک آدھ کمزوری ہو تو جھیلا جائے، تین کمزوریاں جمع ہو گئی، مگر مجھے ڈر نہیں ہے، میں کمزور ہوں مگر جس نے بلایا ہے مولانا بہت تکڑے ہیں۔ واقعی میں بہت کمزور ہوں، کئی سال تک ریپیئرنگ سینٹر پہ مجھے جانا پڑا، سنگل چیچی، اور اس کی بھی کئی بار ریپیئرنگ ہو گئی، مگر چل رہی ہے گاڑی، اللہ کا شکر ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں ایک پہیے کی نہیں چلتی، مگر میرا ایمان یہ ہے اللہ چلاتا تو خوب چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک کڈنی ہے، اس کے بھی 3 آپریشن ہو گئے۔ ڈاکٹر لوگوں نے مشورہ دیا مولانا بیان کرنا، تقریر کرنا، نعت پڑھنا بند کر دو، میں نے کہا سب کچھ بند ہو جائے گا مگر ذکر نبی بند نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مرنا ہے، موت آئے گی، مگر آرزو یہ ہے کہ موت آئے تو ہم نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مدینے کے گن گا رہے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، موت آئے تو اس حال میں آئے کہ فرشتہ دیکھ کر کہے کہ یہ دنیا دار نہیں مر رہا ہے، مدینے والے کا وفادار مر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو دیکھ کے دل باغ باغ ہے، الحمدللہ مجمع بہت اچھا ہے، بیدار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرد بھی آئے ہیں، خواتین بھی بڑی دل جمی سے الحمدللہ اپنے نبی کی آمد کا ذکر سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمیشہ پروردگار جب تک ہم کو زندہ رکھے، پروردگار ہم کو توفیق دے کے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر ہم سے کرتا رہے اور سنتا رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو درو۔ تو میری کمزوری کو تو نہیں دیکھیں گے نا، ہے نا؟ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں مجھے دیکھ کے اکثر، کیونکہ باڈی اتنی ہائی زبردست ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ مولانا آیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کرسی پہ بھی بیٹھ سکے گا کہ نہیں۔ مگر میں آپ کو یقین دلا دوں، تقریر باڈی سے نہیں ہوتی ہے، ہیلتھ سے نہیں ہوتی ہے، جسامت سے نہیں ہوتی ہے نا، جسم کے وزن سے نہیں ہوتی ہے، تقریر تو اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے والے کے کرم سے ہوتی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت نازک ہے، سب بچ کے بھی گھڑی آگے نکل گئی ہے نا؟ بولو بھائی، سب بچ گئے، اب جتنے بجنے والے تھے سبھی بچ گئے، ہے نا؟ طارق انتظار صاحب نے 8 بجے سے کام شروع کیا، 9 بجے سے شروع کیا، پھر 10 بج گئے، 11 بجے، 10 بجے تو حسین کی یاد آئی، 11 بجے تو غوث پاک کی یاد آئی، اور 12 بجے تو مدینے والے رسول پاک کی یاد بے آئی۔ شک سبحان اللہ۔ اب بچا ہی کچھ نہیں ہے، 12 کے بعد 13 تو بچتے ہی نہیں، 13 کے بعد 12 کے بعد پھر 1 سے نمبر آتا ہے، اور 1 ہی نے سب کچھ عطا فرمایا ہے نا؟ تیار ہیں؟ بس یہ بھائی ہیں میرے ہمت بنانے کے لیے، یہ میری برادری کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ
أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے آمین کہتے ہیں دور سے کہتے ہیں آمین یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے آمین قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آمین عزیزان من بہت جلدی تیار ہو جائیے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں وقت بہت کم ہے سب حضرات بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے گا ہائے قوم آہ مسلمان بہت اچھا کہا تھا علامہ اقبال نے ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا سچے مسلمان بھی ہو میں نے وہ چیز آپ سے پڑھنے کے لیے کہی ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں اسے کہہ ہی نہیں سکتے کہ مولانا ہمارے یاد نہیں ہے وہ تو اگر نماز سننے لگوں تو بغلے جھانک جھانک کے آدھے سے زیادہ مجمع 1 منٹ میں یہاں سے خالی ہو جائے گا نماز جنازہ کو اگر پوچھنے لگوں دعائے قنوت کو سننے لگوں تو پھر کیا حال ہوگا ابھی تو میں نے وہ چیز پڑھوائی ہے کہ مسلمان کے 2 سال کے بچے کو یاد ہونا چاہیے مسلمان جب تک مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک وہ یاد نہیں ہوتا میں نے کہا تھا بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تب اتنے دھیرے سے پڑھا تھا شاید کر رہے ہیں کہیں اریسٹ کرنے کے لیے پولیس تیار تو نہیں کری ہے ہم کلمہ پڑھ لیں تو دیکھو اللہ کا ذکر نہ کل رکا تھا نہ رکا ہے نہ قیامت تک کسی کے باپ سے رکے گا سبحان اللہ نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ رکے گا اس ذکر کو روکنے کے لیے نمرود کے زمانہ نمرود پیدا ہوا فرعون پیدا ہوا حامان پیدا ہوا قارون پیدا ہوا شداد پیدا ہوا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ چنگیز ہٹلر ہلاکو برجا خان کتنے غدار آئے
اس ذکر کو روکنے کے لیے مٹانے کے لیے، مگر تاریخ شاہد ہے جتنا مٹانا والے آئے تھے سب مٹ گئے، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ بلند آواز سے بولو کلمہ شریف، شرماؤ مت۔ ایک بار تکبیر کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کا میلاد منانے میں بالکل تقریر نہ کروں تب بھی میں نے حق ادا کر دیا، اس لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ تہے دل سے کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا نام جنت کے محل کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مبارک محفل میں بیٹھے ہو، بڑے مبارک دن اور رات میں بیٹھے ہو، جتنا دل چاہے اتنا مانگو، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بے شک سبحان دعا کبھی اللہ۔ رد نہیں ہوتی۔ میں ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ بہت جلد اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا، کیونکہ تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ سن لیں گے حدیث پاک؟ زور سے بولو بھائی۔ ان عمر بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يسد منه شيء حتى تصلي على نبيك فاروق اعظم، عدالت کے شہنشاہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رحمت للعالمین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مونس اعظم، فاروق اعظم، صاحب منبر و محراب، حضرت عمر ابن خطاب جو حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں دعا مانگا کرو، دنیا میں ہر بندہ دعا مانگتا ہے، مگر فاروق اعظم کہتے ہیں مانگتے سب ہیں مگر قبول سب کی نہیں ہوتی۔ مانگتے سب ہیں مگر قبول سب کی، بولو یار، بولو نا اب یار، ہمیں ڈبل کام کرنا پڑے گا، ہم سنگل ہیں کام ڈبل، تھوڑی ہمت بتائیے۔ مانگتے سب ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، کب؟ 8 دن میں 1 دن، نہیں بات سچی ہے۔ 5 ٹائم نماز میں جاتے ہو؟ 5 ٹائم جاؤ گے تو مانگو گے، اور جب جاؤ گے جمعے میں تو جمعے بھی مانگو گے، بعض تو جمعے میں نہیں جاتے۔ بولو بھائی، کوئی عید میں مانگ کے کہتا اب اگلی عید کو دیکھیں گے، کوئی الوداع میں مانگ کے کہتا اب اگلے الوداع میں دیکھیں گے۔ بولو یہی حال ہے نا ہماری دعا؟ دعا دنیا میں سب مانگتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جو دعا نہیں مانگتا، اپنے اپنے من کی، اپنی اپنی طبیعت کی، سب مانگتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، فقیر ہو شہری ہو، دیہاتی ہو پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو گوار ہو، مرد ہو عورت ہو، کالا ہو گورا ہو، اونچا ہو نیچا ہو، موٹا ہو پتلا ہو دبلا ہو، کمزور ہو نہ ذہین نہ دبا ہو، لاغر ہو چاہے صحت مند تندرست توانا ہو، ہے نا، سب دعا مانگتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے گا، امیر تاجدار ہو، زمیندار ہو، نمبردار ہو، مکھیا ہو، صاحب ہو، پٹھان ہو، نمبردار ہو، سب دعا مانگتے ہو۔ آگے بڑھو، ایسا ہو، قاتل ہو، بدماش ہو، الٹا ہو، لفنگا ہو، اور آگے بڑھو، چیئرمین ہو، ممبر ہو، MLA ہو، منسٹر ہو، پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، وہ بھی دعا مانگتا ہے۔ اپنی جماعت پہ بھی آ جاؤ، حفظی ہو، مولانا ہو، قاری صاحب ہو، شاہد صاحب ہو، حکیم صاحب ہو، ادیب صاحب ہو، محدث صاحب ہو، مفسر صاحب ہو، محقق صاحب ہو، مدبر صاحب ہو، اہل شریعت ہو، اہل طریقت ہو، اہل معرفت ہو، اہل حقیقت ہو، اوتاد ہو، ابدال ہو، اقواس ہو، رجبا ہو، رقبا ہو، اصفیاء ہو، اتقیاء ہو، گناہگار ہو، پرہیزگار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی ہو، دیندار ہو، بدماش و شرابی ہو، دعا ہر بندہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو بھائی، غلط کہہ رہے ہوں گے میں؟ 4 سال میں ایک ہی دن مانگے، مانگتا تو ہے نا؟ ارے بولو بھائی، مانگتا ہے نا؟ اور اپنے اپنے من کی مانگتے ہیں سب، جو جس کی طلب ہوتی ہے وہی تو مانگتا ہے۔ اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مانگنے والے سب ہیں مگر قبول سب کی نہیں ہوتی۔ آؤ کار کا ہے فاروق اعظم میں آپ کریں امیر المومنین، مانگنے
فرماتی لا یسعد منہ الشیء، کچھ لوگوں کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹک جاتی ہے، زمین پہ بھی نہیں ٹھہرتی، باب اجابت کو بھی نہیں پہنچتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا امیر المومنین ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہم سنی ہے، جلسہ جلا کر دعا مانگتے ہیں، ملاس سجا کر دعا مانگتے ہیں، جھنڈے لگا کر دعا مانگتے ہیں، جلوس نکال کر دعا مانگتے ہیں، چراغاں کر کے دعا مانگتے ہیں، درود پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، سلام پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، قرآن پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، صدقہ کر کے دعا مانگتے ہیں، خیرات کر کے دعا مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اے امیر المومنین بتاؤ وہ جن کی قبول ہوتی ہے وہ کون ہے، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں لا یسعد منہ الشیء حتی تصلی علی نبیک، جو نبی پہ درود و سلام نہیں پڑھتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور جو نبی پہ درود و سلام پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب کسی کی قبول ہو کہ نہ ہو، نجدیوں کی ہو کہ نہ ہو، وہابیوں کی ہو کہ نہ ہو، چکرالویوں کی ہو کہ نہ ہو، نیچریوں کی ہو کہ نہ ہو، قادیانیوں کی ہو کہ نہ ہو، دہریوں کی ہو کہ نہ ہو، جبریوں کی ہو کہ نہ ہو، فردویوں کی ہو کہ نہ ہو، نیچریوں کی ہو کہ نہ ہو، بستر لوٹا پارٹی کے ایجنٹوں کی پاجامہ اٹھووں کی ہو کہ نہ ہو، مگر سنی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ سبحان اس لیے اللہ۔ کہ گارنٹی کوئی عام بندہ نہیں دے رہا ہے، گارنٹی فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ یہ وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی دنیا میں نبی آنا باقی ہوتا تو میرے بعد اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ میرا عمر وہ ہے جس کے جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں میرے عمر کے اعمال میں موجود ہیں۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے شیطان کی ہمت نہیں کہ وہ سامنے آ جائے۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر میرے ہاتھ کی لاٹھی ہے۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں خیروں نے بھی تسلیم کیا۔ یہود و نصارہ کے بچے آپ کے دور خلافت میں جب رات کو نہیں سوتے تھے ماں تھپک کے سلانے کی کوشش کرتی تھی، سو جا، جب نہیں سوتا تنگ کرتا تو دھیرے سے کان میں کہہ دیتی سو جا ورنہ مدینے والا عمر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس شان کا مالک عمر کہہ رہے ہیں کسی کی ہو کہ نہ ہو مگر نبی پر درود و سلام پڑھنے والے کی دعا قبول، جو سے بولو بھائی، دعا قبول ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ سر پہ کر لیا ہم نے کیونکہ اور کہتے سلام نہ پڑھو، کوئی کہتا جلسہ نہ کرو، کوئی کہتا میلاد نہ کرو، کوئی کہتا چراغا نہ کرو، کوئی کہتا جھنڈا نہ لگاؤ، کوئی کہتا خوشی نہ مناؤ۔ ہم نے دیکھا یہ کام کسی جماعت میں نہیں، اگر یہ کام کیا جاتا ہے